گزشتہ خطبے میں سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اللہ کے ایک عظیم نام رب پر میں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ رب اس ہستی کو کہتے ہیں جو دنیا کی ہر چیز کی ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے۔ رب اس ذات کا نام ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ رب اس ہستی کو کہتے ہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ کے اس نام کا تعارف وقت کے ہر نبی نے اپنے بیان میں کروایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ان کی تبلیغ میں اللہ کے اس نام کا بہت تذکرہ ہوا۔ اللہ نے کہا اسلم، ابراہیم فرما بردار بن جا۔ انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں جو کلام کیا، کوئی آواز نہیں، اسے قرآن نے سورت مریم میں ذکر کی۔ انہوں نے تقریر کرتے کرتے آخر میں آ کے کہا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔
وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی ایک اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط، یہی ہے راستہ سیدھا۔ ہر نبی نے اپنی امت کے سامنے اللہ کے اسی خوبصورت نام کا تعارف کروایا۔ اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں۔ آج تو مجھے موقع ملا، اللہ نے توفیق دی، تو میں العالمین پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عالمین جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد ہے عالم۔ ایک ہوتا ہے عالم، لام کے نیچے زیر، تھوڑا سا کم کریں آواز، اور ایک ہے عالم، لام کے اوپر زبر۔ عربی زبان ہے۔ عالم علم سے ہے، جاننا، اور عالم جو ہے یہ علم سے ہے، علم۔ علم عربی میں جھنڈے کو کہتے ہیں۔ عربی زبان جو ہے نا، اس میں چیزوں کے نام ایسے نہیں رکھے گئے۔ ہمارے ہاں اردو میں جھنڈا، کیا معنی ہے جی جھنڈے کا؟ کیا معنی؟ کوئی معنی۔ عربی میں اسے کہتے ہیں علم۔ علم کا معنی ہوتا ہے نشان۔ اسی سے ایک لفظ نکلا علامت، آپ کے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے علامت۔ کس معنی میں؟ نشانی۔ تو جھنڈے کو علم اس لیے کہتے ہیں کہ جھنڈا اپنے ملک کا نشان ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے، جماعت کی پہچان ہو رہی ہے، ملک کی پہچان ہو رہی ہے۔ یہ پاکستان کا جھنڈا ہے، یہ سعودیہ کا جھنڈا ہے، یہ افغانستان کا جھنڈا ہے۔ پھر جماعتوں میں جھنڈے ہیں، یہ تحریک انصاف کا ہے، یہ پیپل پارٹی کا ہے، یہ نون لیگ کا ہے، یہ جماعت اسلامی کا ہے، یہ جمعیت علماء اسلام کا ہے، یہ اشاعت التوحید کا ہے۔ تو جھنڈے کو علم کیوں کہتے ہیں؟ کہ جھنڈا اپنے ملک کا نشان ہوتا ہے، جھنڈا جماعت کا نشان ہوتا ہے۔ اس جھنڈے سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ فلاں ملک کا جھنڈا ہے اور یہ فلاں جماعت کا جھنڈا ہے۔ تو اب علم کا معنی ہو گیا علامت، نشانی، نشان۔ اس عالم کو، یہ جو کائنات ہے اور یہ عالم ہے، اس کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ اس جہان کا ایک ایک ذرہ میرے رب کی معبودیت کا نشان ہے۔ اس لیے اس جہان کا نام کیا پڑ گیا؟ عالم۔ علم سے، علامت سے، اس کا ایک ایک ذرہ، درخت کا ایک ایک پتا، گھاس کا ایک ایک تنکا، اس بات کا ثبوت ہے۔ اس کی کونپلیں، اس کی انگوریاں، پہاڑ کا ایک ایک ریزہ اور پانی کا ایک ایک قطرہ اور بادل سے ٹپکنے والے بارش کا ایک ایک قطرہ، ایک ایک ذرہ، ایک ایک پتا، گھاس کا ایک ایک تنکا، اس بات پہ دلیل ہے کہ رب کا کوئی شریک نہیں۔ اس لیے اس جہان کو کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں۔ میں ایک صوفی کا قول آپ کو اکثر سنایا کرتا ہوں۔ کچھ نئے لوگ آئیں تو ان کے لیے تو نیا ہوگا، اور جو میرے سننے والے ہیں ان کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو گلشن ہے توحید کا دلوں میں آباد، اس کو تھوڑا سا پانی مل جائے، میں سیراب کر دوں گا اسے۔ صوفی کا قول یہ ہے
کہ پہلا پتا جو زمین سے باہر نکلتا ہے اس کو اردو میں کونپل کہتے ہیں، کسی علاقے میں اسے انگوری کہتے ہیں، کہیں اسے سٹا کہتے ہیں۔ پہلا پتا زمین سے باہر نکلا، کیوں جی؟ یہ سریے کا ہوتا ہے، سریے کا ہوتا ہے، وہ کوئی چپ کر گئے ہو، سریے کا ہوتا ہے، اتنا نرم و نازک کہ آپ پھونک ماریں تو دوسری طرف جا لگے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، لیکن اسی پتے نے پتھریلی زمین کا سینہ چیر دیا، باہر نکلا ہے۔ اللہ اکبر! یہ کون ہے؟ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ وہ پتا اور وہ سٹا، اس نے پتھریلی زمین کا سینہ چیرا اور باہر نکلا۔ صوفی کہتا ہے تو نے کبھی دیکھا کہ یہ مشرق کی طرف منہ کر کے نکلا ہو؟ یا تم نے کبھی دیکھا کہ یہ مغرب کی جانب منہ کر کے نکلا ہو یا شمال جنوب کی جانب منہ کر کے نکلا ہو؟ یہ انگوری اور کونپل اور پتا جب بھی زمین سے نکلا سیدھا آسمان کی طرف رخ کر کے نکلا۔ صوفی کہتا ہے اسے پتا نہ سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ، جو آسمان کی طرف بلند کر کے یہ پتا کہتا ہے مولا میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔ ہر گیا کہ از ضمیر رویت وحدہ لا شریک لہو گوید وفی کل شیء لہو آیتن۔ ہر چیز میں ایک دلیل ہے۔ ہر گیا کہ از ضمیر رویت، ہر گھاس کا تنکا جو زمین سے باہر نکلتا ہے وہ یہ نغمہ گاتے ہوئے باہر نکلتا ہے کہ مولا تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ کائنات اللہ نے کیوں بنائی؟ اس کا ایک ایک ذرہ اللہ کی معبودیت کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں، اللہ جب اپنی عبادت کی دعوت دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف میری ہی عبادت کرو، صرف میری ہی عبادت کرو، صرف میرے ہی نام کی نظر و نیاز دو، صرف میرے ہی سامنے سجدہ کرو، اس دعوے کو پیش کرنے کے بعد اللہ جو دلائل دیتے ہیں اس دلائل میں اللہ کیا پیش کرتے ہیں؟ اسی کائنات کی چیزوں کو اللہ پیش کرتے ہیں۔ کبھی اللہ اس میں دن رات کے اختلاف کو پیش کرتے ہیں، کبھی بادلوں کے لے آنے کو پیش کرتے ہیں، کبھی بارش کے برسنے کو پیش کرتے ہیں، کبھی اناج کے اگنے کو پیش کرتے ہیں، کبھی سورج کی تپش کو، کبھی چاند کی ضیاء پاشی کو، کبھی ستاروں کے جگمگانے کو، کبھی سمندروں کی روانی کو اور کبھی کشتیوں کے چلنے کو۔ انہی چیزوں کو اللہ اپنی معبودیت پر بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، اور پہلے پارے میں سورۃ بقرہ ہے، آیت نمبر 21 ہے، آپ گھروں میں جا کے اس کو پڑھیں۔ یا ایھا الناس، آگے پڑھو، اعبدوا ربکم، یہ ہے دعویٰ۔ اللہ نے کیا کیا؟ دعویٰ، حکم دیا، اے کائنات کے لوگوں اعبدوا ربکم، عبادت کرو کس کی؟ لا عیسیٰ ولا عزیر ولا مریم ولا الملائکہ، عیسیٰ کی عبادت نہیں کرنی، مائی مریم کی عبادت نہیں کرنی، حضرت عزیر کی عبادت نہیں کرنی، حضرت ابراہیم کی عبادت نہیں کرنی، فرشتوں کی عبادت نہیں کرنی۔ عبادت کرنی ہے تو صرف کس کی کرنی ہے؟ یہ اللہ نے دعویٰ پیش کی۔ مولا کیوں تیری عبادت کریں حضرت عیسیٰ کی نہ کریں، تیرے سجدے کریں حضرت ابراہیم کے نہ کریں،
تیرے نام کی نظر و نیاز دے، مائی مریم کے نام کی نظر و نیاز نہ دے، غائبانہ تجھے پکارے، تیرے سوا کسی اور کو نہ پکارے، کیوں؟ اس کی کوئی دلیل دے۔ اللہ نے فرمایا الذی خلقکم، کرو ترجمہ، یہ بھی تو ترجمہ نہیں آتا۔ الذی خلقکم، میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کی، عدم سے وجود میں لایا، نیس سے ہست کر دیا، نابود سے بود کر دیا۔ کوئی سمجھ آئی کہ کون نہیں؟ عدم سے وجود میں لایا، تم کچھ نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، نیس سے ہست کر دیا، تم کچھ بھی نہیں تھے، میری عبادت کرو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ 3 اندھیروں میں گندے پانی کے قطرے پر نقشے جما کے اتنا خوبصورت انسان بنانے والا جو میں ہوں، بطور دلیل پیش کی۔ یہ اللہ دلیلیں دینے لگی، میں معبود ہوں، مجھے پکارو، میں مشکل کشا ہوں، میں حاجت روا ہوں، مشکلیں میرے سامنے رکھو، پکارو مجھے، میرے نام کی نظر و نیاز دو۔ کیوں؟ الذی خلقکم، میں نے تمہیں کیا کیا ہے؟ دلیل تو ایک ہی بڑی ہوتی، فارسی میں کہتے ہیں آخر را اشارہ کافی است، عقل مند بندے کے لیے اشارہ کرو۔ دلیل تو ایک ہی بڑی ہوتی، لیکن اللہ جب دلیلیں دینے لگتے ہیں پھر اللہ بارش برسا دے، خدا دی قسم دلیلاں دی بارش برسا دی۔ آگے اللہ نے بات کو بڑھایا والذین من قبلکم، تمہیں بھی میں نے بنایا، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے آئے نا ان کو بھی میں نے بنایا تھا۔ اہل علم لوگ موجود ہیں، کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو قرآنی ذوق بھی ہوگا، انہوں نے اس آیت کا ترجمہ پڑھا بھی ہوگا، اس کا مفہوم بھی انہوں نے مختلف تفسیروں میں پڑھا ہوگا، میں بیان کر دیتا ہوں۔ والذین من قبلکم، تمہارا باپ دادا، والذین من قبلکم، تمہاری ماں، نانی، نانا، تمہیں بھی میں نے بنایا اور تمہاری اوپر والی نسل کو بھی میں نے بنایا۔ یہ عام مفسرین معنی کرتے، ایک معنی ہماری جماعت کے شیخ نے کی، مولانا حسین علی الوانی نے کی، تے خدا دی قسم مزہ ہی آ، شرک کی رگیں کاٹ کے رکھ دی اس بندے نے۔ سنیے گا، آپ کو مزہ آ جائے تو آپ بھی سبحان اللہ کہہ دیجئے، سن کے اگر لطف آ جائے آپ کو۔ اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو حضرت عیسیٰ کی نہیں، میری عبادت کرو مائی مریم کی نہیں، میری عبادت کرو حضرت عزیر کی نہیں، میری عبادت کرو فرشتوں کی نہیں۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہیں میں نے بنایا، والذین من قبلکم، اور میرے سوا جن کو تم پوچھتے پھرتے ہو ان کو بھی میں نے بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو بھی میں نے بنایا، مائی مریم کو بھی میں نے بنایا، فرشتوں کو بھی میں نے بنایا ہے، حضرت ابراہیم کو بھی میں۔ جو تخلیق میں میرے محتاج ہیں وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہیں، وہ مسجود بننے کے لائق نہیں ہیں، جو تخلیق میں میرے محتاج۔ اللہ نے ان چیزوں کو اپنی معبودیت پر بطور دلیل پیش کی، انسان کی تخلیق کو پیش کی، جگہ جگہ پیش کی۔ آپ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں، میں لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، نہ میرے پاس وقت ہوتا ہے جمعے کے دن اتنا۔ میرا اچھا گمان ہے آپ کے متعلق، آپ میں سے اکثر لوگ ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں۔ میں تو چنگا گمان کیتا تو آپ ہی چپ کر گئے ہو، اگر جانتے ہیں تو بولو بھئی ہاں ہم ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں، پھر کئی پڑھتے بھی ہیں، رمضان میں تو ضرور پڑھتے ہیں،
ایک ختم، دو ختم، تین ختم لوگ کرتے ہیں. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں پڑھتی. آپ کو چونکہ ترجمہ نہیں آتا اکثر لوگوں کو، ایک لفظ آپ پڑھتے ہیں قرآن میں، جب ناظرہ قرآن آپ دیکھ کے پڑھتے ہیں الارض پڑھتے ہو، کیا میں نے زمین. پھر جب آپ ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں، اب آپ پڑھیں گے نا، آج آپ پڑھیں گے، بعد میں آپ پڑھیں گے، تو خدا کے لیے اس پہ تھوڑی سی توجہ کر لینا، توجہ کر لیں. السماوات، شاباش. الشمس پڑھتے ہو، القمر، الکواکب پڑھتے، اللیل، النہار پڑھتے ہو، الغمام، یہ مشکل ہے تھوڑا جی. بادل، بادل کہو، البر خشکی، البحر تری، سمندر، سمندر، جنگل، سورج، چاند، ستارے، رات، دن، بادل، بارش پڑھتے ہو. یہ اللہ تمہیں کہانیاں سناتا ہے، اللہ تمہیں کہانیاں سناتا ہے، زمین، آسمان، پہاڑ، بادل، سمندر، کہانیاں سناتا ہے تمہیں اللہ. کیوں تذکرے کرتا ہے اللہ؟ کبھی زمین کے، کبھی آسمان کے، کبھی ستاروں کے، کبھی بادل کے، کبھی بارش کے، کبھی فصلوں کے، کبھی رات کے، کبھی دن کے، کبھی موسموں کے بدلنے کے، ہواؤں کے چلنے کے. کیوں تذکرے کرتا ہے؟ یہ رب اپنی معبودیت پر عقلی دلیلیں پیش کرتا ہے، عقلی دلیلیں پیش کرتا ہے. اللہ کہتا ہے میری ہی عبادت کر. اس کی دلیل یہ ہے کہ چلتے ہوئے پانی پر زمین کو میں نے ٹکایا ہے. پھر زمین ہلنے لگی تو ہم نے اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دی. الجبال، الجبال، ہم نے ان پر پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دی. پھر اللہ کہتے ہیں تو نے کبھی نہیں دیکھا مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کو ملا کے چلایا، ایک کا پانی میٹھا ہے، ایک کا پانی کڑوا ہے، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان اندیکھا پردہ ہے. دونوں پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا، ملنے نہیں دیتا. میٹھا پانی الگ رہتا ہے، کڑوا پانی الگ رہتا ہے. تیری عقل کہتی ہے کہ جو مچھلیاں میٹھے پانی میں پلتی ان کا ذائقہ اچھا ہوتا، جو کڑوے پانی میں پلتی ان کا ذائقہ اتنا اچھا نہ ہوتا. فرمایا پانی کے ذائقوں میں فرق رکھا، مچھلی کے گوشت کے ذائقے میں فرق نہیں آنے دیا. یہ اللہ کیا دیتے ہیں؟ عقلی دلیلیں دیتے ہیں. کبھی بادلوں کو اللہ پیش کر دیتے، کبھی رات دن کے نظام کو، واختلاف اللیل والنہار وتصریف الریاح، ہواؤں کا چلنا، رات اور دن کا بدلنا، لآیات، ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں. لقوم یعقلون، جن میں عقل ہے نا ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ جو ہستی یہ سب کچھ کرنے والا ہے نا، الہ اور معبود اور مسجود اور پکارے سننے والا بھی وہی ہے. تو اس جہان کو جو عالم کہتے ہیں، عالم سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ یہ عالم کس سے نکلا ہے؟ علم سے. تو علم کا معنی جھنڈا، نشان. تو اس جہان کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ اس کا ایک ایک ذرہ میرے رب کی توحید کا کیا ہے. میں ایک جگہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں قرآن میں، یہ سورۃ لقمان ہے اور اس کی آیت نمبر 10 ہے. سورۃ لقمان کی آیت نمبر 10 ہے. آپ گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھیں لیکن آپ نے غور سے سننا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو
बगैर आमदिन, बगैर किसी सुतूनों के, तरौनहा, तुम उनको देख रहे हो, व अलका फिल अर्ज़ रवासी, और उसने रखे ज़मीन में पहाड़, अंतमीद बिकुम, कि कहीं ज़मीन तुम्हें लेके एक तरफ झुकना पड़े, तुम्हें चलने में दुश्वारी ना हो, हमने पहाड़ों की मेखें ठोंकी, वबस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा, और हमने ज़मीन में बसाए हर किस्म के जानदार, इंसान भी, जानवर भी, हैवान भी, कीड़े मकोड़े, चरिंद दरिंद परिंद भी। वअंज़लना मिनस समाए मान, और फिर हमने आसमान से पानी उतारा, फ़अंबतना फ़ीहा मिन कुल्ले ज़ौजिन करीमिन, फिर उस पानी के ज़रिए हमने हर चीज़ के उम्दा उम्दा जोड़े बाहर निकाले। जोड़े से मुराद क्या है? कोई मीठा है, कोई खट्टा है, कोई लाल है, कोई सब्ज़ है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। ये है फलों के जोड़े, समरात के जोड़े। अल्लाह कहती हैं आसमान इतनी बड़ी छत, अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी छत, और बगैर सुतून के, और पानी पे ज़मीन वो डोलने लगी तो पहाड़ों की मेखें, ये सब कुछ हमने किया। ये बयान करने के बाद अल्लाह कहती हैं हाज़ा खल्कुल्लाह, ये तो हो गई मेरी कारीगरी, ये तो हो गई मेरी कारीगरी। फारूनी माज़ा खलक़ल्लज़ीना मिन दूनिही, जरा मुझे भी दिखाओ ना, जिनको मेरे सिवा तुम पुकारते हो उन्होंने क्या बनाया है। फारूनी, अल्लाह कहते हैं मुझे भी दिखाओ, जिन्हें तुम अल्लाह के शरीक बनाते हो, जिनके मुताल्लिक़ कहते हो ये खोटी किस्मतें खरी कर देते, ये दाता हैं, ये लजपाल हैं, ये गरीब नवाज हैं, ये कर्मा वाले, कर्म फजला वाले, भरनिया वाले, करनिया वाले, छप्पर फाड़ के देने वाले, ये जो चाहें करें, जिसको चाहें मौत दें, जिसको चाहें जिंदगी दें, मेरे शरीक बनाते हो। फारूनी माज़ा खलक़ल्लज़ीना मिन दूनिही, मुझे दिखाओ जिनको मेरे सिवा तुम पुकारते हो उन्होंने क्या चीज़ बनाई। एक जगह और दिखाऊंगा आपको, ये 26वां पारा है और 26वें पारे का पहला सफ़ा है। इस सूरत का नाम है सूरत अहकाफ। कहाँ से शुरू किया? मा खलक़ना समावात वल अर्ज़ व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़, हमने आसमानों को और ज़मीन को और जो कुछ ज़मीन व आसमान के दरमियान है, इन सब चीज़ों को पैदा किया हक़ को ज़ाहिर करने के लिए, सच को ज़ाहिर करने के लिए। और इस कायनात का सबसे बड़ा सच अल्लाह की तौहीद है। तो ये कायनात हमने किस लिए बनाई? उस सच को ज़ाहिर करने के लिए, उस हक़ को ज़ाहिर करने के लिए। मा खलक़ना समावात वल अर्ज़ व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़, आसमानों ज़मीन को हमने अपनी तौहीद पर बतौर दलील बनाया। अल्लाह कहते हैं कुल, मेरे पैगंबर आप पूछें इन मुशरिकीन से, अराई तुम, भला देखो तुम, मा तदऊना मिन दूनिल्लाह, जिनको तुम पुकारते हो, मा तदऊना मिन दूनिल्लाह, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। अरूनी, मुझे भी दिखाओ, माज़ा खलकू मिनल अर्ज़े, उन्होंने ज़मीन की कौन सी चीज़ बनाई। अम लहुम शिरकुन फिस समावात, या उनका आसमान के बनाने में कोई साझा है? मैंने उनसे मदद ली थी आसमान के बनाने में या ज़मीन के बनाने में, उनका कोई साझा, उन्होंने कौन सी चीज़ बनाई है? आगे अल्लाह कहते हैं किस्से कहानियाँ नहीं पेश करनियाँ, बुजुर्गों दे कौल कटोरे नहीं पेश करने, झूठियाँ रिवायतां नहीं पेश करनियाँ। ई तूनी बे किताब मिन कबल हाजा, पेश करनी है कोई किताब मिन कबल हाजा, इससे पहले कोई किताब ले आओ। औ असारत मिन इल्मिन, या कोई इल्मी बात ले आओ जो मुतवातिर चली आ रही हो,
جو متواتر چلی آ رہی ہو، جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ فلاں نے فلاں چیز بنائی یا فلاں فلاں پکار کے لائق ہیں، پہلی کوئی کتاب پیش کرو یا کوئی علم انبیاء کا نقلی دلیل جو برابر چلی آ رہی ہو وہ پیش کرو۔ آگے اللہ نے کہتے ہیں اگر تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں نا تو پھر میرا فتویٰ سنو۔ پھر اللہ نے فتویٰ لگایا، یہ فتویٰ کسی مولوی کا نہیں، یہ فتویٰ اللہ نے لگایا ہے۔ 26واں پارہ پہلا صفحہ، گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھنا۔ اللہ کہتے ہیں من اضلو ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ استفہام انکاری ہے، اس سے بڑا گمراہ اس کائنات میں کوئی نہیں۔ کس سے؟ جو اللہ کو چھوڑ کے مصائب اور مشکلات میں ان کو پکارتا ہے، من لا یستجیب لہ، جو اس کی پکاروں کا جواب نہیں دے سکتے، الی یوم القیامہ، ان کو پکارتا ہے، ان سے حاجتیں طلب کرتا ہے، جو اس کی پکاروں کا جواب قیامت کے دن تک نہیں دے سکتے۔ یا اللہ کیوں ناراض ہیں؟ کیوں جواب نہیں دیتے؟ اللہ نے فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ، اور وہ جن کو یہ پکارتے ہیں، عَنْ دُعَائِهِمْ، ان کی پکاروں سے غافلون۔ شاباش، یہ قرآن ہے جی۔ انہیں کوئی پتہ نہیں کون آیا کون نہیں آیا، کس نے دیگ اتاری اور کس نے نہیں اتاری، کس نے چادر چڑھائی اور کس نے نہیں چڑھائی، کس نے منت مانی اور کس نے نہیں مانی، کس نے وظیفے پڑھے اور کس نے نہیں پڑھے، کس نے سجدہ کیا اور کس نے نہیں کیا، کس نے دھمالیں ڈالیں اور کس نے دھمالیں نہیں ڈالی۔ وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ، ایک دفعہ کہو تو صحیح ہے، وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ، وہ ان کی پوجا پاٹ سے پکاروں سے غافل ہیں۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی میرا کوئی بھائی بیٹھا ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں ہو یہ تو بتوں کے بارے میں تے بندیالوی صاحب زیادتی کر رہے ہیں، بتاں والی آیتاں ادے فٹ کرن لگے ہوئے نے، یہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہو، یا آپ کسی کے سامنے جا کے بیان کریں وہ کہ یہ تو بتوں کی آتی ہیں، یہ تو بتوں والی آتی ہیں۔ وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ سے آگے پڑھو، میں ترجمہ نہ کروں اور آپ سمجھ جائیں ترجمہ۔ آگے اللہ کہتا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، وَإِذَا، جس دن جمع کیے جائیں گے، کون؟ لوگ کانوا لہم اعداءً، یہ جن کو پکار رہے ہیں نا بزرگوں کو، یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی پوجا پاٹ سے منکر ہو جائیں گے کہ تم نے ہمیں کوئی نہیں پکارا۔ یہ کہہ دینا کہ جی اس سے بت مراد ہوتے ہیں اور بتوں والی آیتیں ہیں، یہ سورۃ یونس ہے اور سورۃ یونس کی آیت نمبر 28 ہے۔ ذرا گھروں میں جا کے آپ اس آیت کو پڑھیں گے جی، آیت نمبر 28 ہے جی، سورۃ یونس کی 27 اور 28، ذرا غور سے سننا ہے آپ نے اس کو۔ یوم نحشرہم جمیعاً، جس دن ہم اکٹھا کریں گے، جمیعاً، جمیعاً کا معنی کرو، سب کو، پیر بھی مرید بھی، مولوی بھی مقتدی بھی، امام بھی اس کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے بھی، سارے لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، جن کو پکارا گیا ان کو بھی اور جنہوں نے پکارا ان کو بھی، خدا کے لیے۔ یہ ترجمہ آپ گھروں میں جا کے پڑھیں گے، کسی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں آپ اٹھا لیں،
میں بالکل نہیں کہتا کہ دیوبندی علماء کا ترجمہ پڑھیں، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں آپ اٹھائیں، لفظ پہ غور کریں، لفظوں پہ. میں پڑھنے لگا ہوں لفظ، آپ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ کہتے ہیں میں سب کو اکٹھا کروں گا. ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، شرک کرنے والوں کو، پکارنے والوں کو ہم کہیں گے مکانکم، ٹھہر جاؤ، انتم، تم بھی، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک بھی، تم بھی ٹھہرو اور تمہارے. میں ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہوں، اے بت ٹرے جا رہے ہیں جنہوں نے اللہ کرے ٹھہر جاؤ، خوف خدا کرو. اللہ کا خوف نہیں ہے، مرنا نہیں ہے آپ نے. یہ بت جا رہے ہیں میدان معاشر میں جن کو رب پیچھے سے کہہ رہا ہے ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے شریک بھی ٹھہرو، میں تواڈے نال کچھ گلاں کرنیاں نے. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اللہ ان دونوں میں جدائی کر دیں گے، بزرگوں کو الگ اور پکارنے والوں کو الگ کر دیں گے. بزرگ سمجھ جائیں گے بھئی کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، ان کو الگ کیا گیا ہے، ہم سب کو الگ کر دیا گیا ہے. تو وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے ہماری پوجا پاٹ نہیں کی. انکار کر دیں گے بزرگ. کیا کر دیں گے؟ انکار کر دیں. ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے. ہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں بزرگ کہ ہم نے ان کی پوجا پاٹ کبھی نہیں کی، اساں زکوٰۃ کدی دتی ہوئے یا نہ دتی ہوئے، 11ویں دا تے ناغاسی کیتا ہی کدی نہیں. اتھے مٹی سٹ سٹ کے لوگ تھک گئے تے اساں چٹ چٹ کے نہیں تھکے. سجدے ہم نے کیے، نظریں ہم نے دیں، بکرے چھترے ہم نے چڑھائے، دیگیں ہم نے پکائیں، یا پیر مدد کے نعرے ہم نے لگائے، ہم ان کے نام کی مدد مانگتے رہے، سجدے کرتے رہے، پکارتے رہے. اور یہ کہتی ہے ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے ہماری پوجا پاٹ نہیں کی. جب یہ تھوڑا سا زور دیں گے نا تو بزرگ کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے. یہ اتنے گستاخ لوگ ہیں، ان کی وجہ سے بزرگوں کو قیامت کے دن قسمیں اٹھانی پڑ جائیں، ان کی وجہ سے پیشیاں بھگتیں گے وہ پیشیاں. کیوں بھائی؟ اس بچے اور بیٹے سے بھی کوئی ناخلف ہوگا، اس بیٹے سے بھی بڑا بغیرت کوئی ہوگا جس کا باپ نیک ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، پرہیزگار ہو، خود وہ ہیروئن بیچے اور پولیس پکڑ کے لے جائے اس کے باپ کو، پیشی اس کے باپ کی ہو جائے، کرتوت بیٹے کا ہو. اس سے بڑا بغیرت کوئی ہوگا؟ کرتوت تمہارے، پیشی کس کی ہو گئی؟ پھر انہوں نے کیا انکار، تم نے دیا زور، انہیں اٹھانی پڑ گئی قسم. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے. کیوں بھائی؟ یہ میدان معاشر میں یہ تقریر بت کر رہے ہیں، نہیں بت قسمیں اٹھا رہے ہیں، بت تقریریں کر رہے ہیں میدان معاشر میں، یہ بت بول رہی ہیں. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے. ان کننا، یقیناً ہم تھے، ان عبادتکم، تمہاری پوجا پاٹ سے، لغافلین، شاباش کرو مانا. اگر تم ہماری قبروں پہ آئے، تم نے سجدے کیے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کون آیا اور کون نہیں ہے. آخر میں نے ایک بات کرنی ہے، اسی سلسلے میں ایک کرنی ہے بات. آئیں جی، پچھلے جمعے آپ نے کہا تھا بھئی اپیل نہ کرو، تے اساں بغیر اپیل دے جھولی بھر چڑھنا. ٹھیک ہے، آپ نے لاج رکھی، اور جتنا اس سے پہلے جمعے ہوا تقریباً اتنا ہی چندہ پھر پچھلے جمعے بھی ہوا. ہو سکتا ہے یہ جمعۃ الوداع بھی ہو، رویت ہلال کمیٹی کا پتہ کوئی نہیں. پاکستان واحد ملک ہے
پاکستان واحد ملک ہے جہاں بغیر تراویح کے روزے رکھے جاتے ہیں، اور پاکستان واحد ملک ہے عید والی رات بھی تراویح پڑھی جاتی ہے۔ یہ 11 بجے اعلان کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ رویت ہلال کمیٹی پہ جو اربوں روپے لگتے ہیں، کیا ان کا فرض نہیں بنتا کہ عشاء کی اذان سے پہلے پہلے فیصلہ کریں، ہونے نہ ہونے کا فیصلہ کریں؟ چاند اگر نظر آنا ہے تو مغرب کے آدھ گھنٹے میں آ جانا ہے، رات 10 بجے آنا ہے۔ پھر آج ٹیلی فون ہے آپ کے پاس، جہاں بھی کوئی بندہ شہادت دینا چاہے، موبائل ہیں، 5 منٹ کی بات ہے ساری، تو لوگوں کو کتنا پریشان کیا گیا۔ دیہاتوں میں عام لوگ 9 بجے سو جاتے ہیں، انہیں تو صبح پتہ لگا بھائی آج پہلا روزہ۔ کبھی عید ایسے ہو جاتی ہے جناب لوگ سو جاتے ہیں، دیہاتوں میں لوگ تو جلدی سو جاتے ہیں۔ آپ اتنے خرچ اخراجات اٹھتے ہیں ہمارے آپ پر، انہیں چاہیے کہ عشاء کی اذان سے پہلے چاند کے ہونے نہ ہونے کا فیصلہ ہونا چاہیے، عشاء سے پہلے ہونا چاہیے۔ یہ کیا تماشا ہے، مذاق آپ نے بنا دیے۔ ہندوستان میں کیسے فیصلہ وہ کر دیتے ہیں، بنگلہ دیش والے کیسے فیصلہ کر دیتے ہیں، صرف آپ ہی ہیں۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آئی بے خیبر پختونخوا دے علاقے چند ہمیشہ 29 دا ہی چڑھتا، 30 دا چڑھتا ہی نہیں اتھے، کیوں بھائی 29 کا کیوں نہیں چڑھتا جی؟ جب بھی ہوا تو 29 کا ہی چڑھا ان کا چاند۔ ہماری سمجھ سے بات باہر ہے۔ آپ ان سے ڈرتے ہیں، اس رویت ہلال کمیٹی جو خیبر پر، اس سے ڈر کے آپ یہ سارے فیصلے کرتے ہیں۔ کبھی رات 10 بجے کر دیتے ہیں، کبھی آپ کسی وقت کر دیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اگلا جمعہ یہ عید بنا چھڈ، ان کا کوئی پتہ نہیں، انہوں نے بنانی ہے نہیں بنانی، خیبر پختونخوا والے تو بنانی ہی بنا، اتنے 29 دا چڑھ نہیں چڑھ، وہ کبھی 30 کا نہیں چڑھائے۔ سعودی عرب کے ساتھ ہیں جی ہم، سعودی عرب کا تو چاند 30 کا چڑھا ہے شعبان کا، ان کا چاند تو 30 کا تھا اور ہمارا 29 کا تھا، وہ تو 30 کا چاند ان کا ہوا ہے، تو ان کا ہمارے ساتھ روزہ آ گئے۔ تو آپ زیادہ سے یہ مسجد کا چندہ ہے، اور اخراجات جو مساجد کے ہوتے ہیں سارا سال، وہ یہ رمضان کی جو جھولیاں ہوتی ہیں یہ سارا سال کی جھولی کے ساتھ ملتی ہیں، تو کام چلتا رہتا ہے۔ تو آپ ذرا دل کھول کر ان کے ساتھ تعاون کریں گی زیادہ سے زیادہ، پچھلے جتنا تو ضرور کریں، لیکن چلو آج شاید آخری جمعہ ہو، آج بھرپور آپ اس میں تعاون کریں۔ اور زکوٰۃ اور فطرانہ، یہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، آج پھر کہتا ہوں کہ ہمارا بندہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے، جمعے کے بعد آپ مجھے مل لیں، ان سے مل لیں، تو آپ زکوٰۃ، خاص کر کے ہمارے مواحد ساتھی، جو ہمارے مواحد ساتھی ہیں، ہمارے ہم مسلک لوگ ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ توحید کی آواز لگائی ہے اور شرک کے خلاف ہم نے جہاد کی ہے، تو اگر آپ نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرنا تو دوسروں نے تو تعاون نہیں نہ کرنا، تو آپ بھی نہ کریں، تو آپ اپنا زکوٰۃ عشر جو ہے اور فطرانہ آپ جامعہ ضیاء العلوم کے لیے سامنے جمع کرنا۔ یہاں جو دیہات سے ہمارے کوئی ذمہ دار آئیں، اللہ ان کی فصلیں اچھی کر دے، ہم تو دعا گو ہیں، اللہ ان کی فصلیں اچھی کرے، برکت ڈالے، اللہ اپنے طرف سے برکت ڈال دے۔ تو وہ عشر میں اپنی زمین کا جو عشر ہے پیداوار کا، اس میں گندم، ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے گندم کا، آٹے کی 1 بوری یعنی 100 کلو، یہ روز کا ہمارا خرچ ہے۔ تو وہ ہمیں اگر عشر کے موقع پہ ہمارے پاس اتنی گندم ہو جائے تو ہمارا ایک مسئلہ حل ہو جائے۔ تو ذمہ دار لوگ جو یہاں آئے ہیں وہ اس سلسلے میں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ عرض میں یہ کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی معبودیت پر اس جہان کو بطور دلیل بنائے، اس جہان کا ایک ایک ذرہ اللہ کی توحید کی کیا ہے؟ دلیل۔ اسے سمجھنا چاہے ایک ذرہ بھی اسے بتاتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہو نہیں، معبود اور الہ صرف ہو وہی ہے، غائبانہ پکارے سننے والا صرف وہی ہے، سجدے کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ الذی خلقکم، میں نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم،
اور جو تم سے پہلے آئے ان کو بھی میں نے پیدا کیا۔ پھر اللہ انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہیں، پانی کا ایک قطرہ، اسے لوتھڑے میں بدلا، اسے بوٹی میں بدلا، فرمایا پھر جب ہڈیاں ہم بنانے لگے تو اس کا مٹیریل باہر سے فراہم کیا؟ نہیں، اسی گوشت ہی میں ہڈیاں پیدا کر۔ فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا۔ انسان کی تخلیق کا سورۃ مومنون آپ پڑھیں، 18ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے، آپ پڑھیں، گھروں میں جا کے پڑھیں، جس کا بھی ترجمہ آپ کے گھر میں ہے آپ پڑھیں۔ انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، ہم نے اسے کیسے بنایا، کس طرح بنایا۔ پھر اللہ اور چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، یہ تخلیق، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سب کو اللہ ذکر کرتے ہیں۔ پھر سورۃ حج میں آخری رکوع میں، سورۃ حج کے آخری رکوع میں، یہ 17ویں پارے کا آخری صفحہ ہے، 17ویں پارے کا آخری صفحہ، سورۃ حج کا آخری رکوع ہے، اس کو بھی آپ پڑھیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اسے ان کانوں سے نہیں، ان کانوں سے سنو۔ فاستمعوا لہ، فاسمعوا نہ، فاستمعوا، غور سے سنو۔ ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن جن کو بھی تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا، یہ قرآن ہے جناب، اللہ نے چیلنج کر دیا، جن جن کو تم پکارتے ہو۔ یہ کہنا کہ یہ بتوں کے بارے میں ہے، آپ میں جو اہل علم لوگ بیٹھے ہیں، دیانت و امانت سے بتائیے گا، کیا حضرت عیسیٰ کی پوجا پاٹ نہیں ہوئی؟ حضرت عیسیٰ کی پکار نہیں ہوئی؟ حضرت عزیر کی پکار نہیں ہوئی؟ مائی مریم کی پکار نہیں ہوئی؟ تو یہاں سے صرف بت مراد ہیں، حضرت عیسیٰ، مائی مریم مراد نہیں ہے۔ جن جن کو بھی اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سارے اکٹھے ہو کر زور لگائیں، ایک ایک نہیں، مل کے زور لگائیں، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ حد نہیں کر دی اللہ نے، کیوں بھائی بولو؟ جن جن کو پکارا گیا، اس میں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں، مائی مریم بھی ہیں۔ مکھی بنانے پہ قادر ہیں؟ بنا لیں گے مکھی، بنا لیں گے۔ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، نہیں بنا سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سارے اکٹھے ہو جائیں۔ بڑی بات ہے، مولا بڑی دلیل ہے، تھوڑی سی انابت ہو، رجوع ہو، دلیل بڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا ابھی کہاں، ابھی تو میں آگے جا کے کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ مولا اس توتے کی آنکھ نہیں، فرمایا یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، اگر مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، ان کی قبروں سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، مزاروں سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، کوئی شرینی اٹھا کے لے جائے، جن کو پوجتے ہو ان سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، وہ اپنا نقصان مکھی سے واپس، حد نہیں ہوگی تے اے بھی حد نہیں ہو گئی، میں ترجمہ صحیح نہیں کیتا تے تسی سبحان اللہ آکھن لگ گئے ہو، یہ بھی تے حد ہو گئی۔ یہ ترجمہ میں نے نہیں کیا، لے جائے نہیں جناب جی، لے جائے نہیں، قرآن کہتا ہے وہیں یسلب، سلب کرنا،
بولو تو صحیح یار، بولو تو صحیح یار. سلب کرنا، چھین لینا، چھین لینا. مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، وہ مکھی سے اپنی چیز واپس. میں سمجھانے کے لیے صرف بیان کرتا ہوں. یہ میرا رومال ہے، یہ ہمارا عزیز ہے سعید، یہ لینا چاہتا ہے، لینا یہ ہے، یہ لینا چاہتا ہے، میں نے دے دی، بس ٹھیک ہے. یہ چھیننا چاہتا ہے، یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ لینا نہیں. بولو تو صحیح یار. جب رب کی توحید بیان ہو نا، تھوڑے جائے کھل کے مسکرائے کرو، تھوڑا جائے مسکرایا کرو. یہ چھیننا چاہتا ہے. چھیننے کا مطلب کیا ہے؟ اس طرف سے اس نے پکڑ لیا، اس طرف سے میں نے پکڑ لیا، میں نے اپنی طرف زور لگایا، اس نے اپنی طرف زور لگایا، پھر میرے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی. یہ طاقتور تھا، چھین کے لے گیا. اب جو میں نتیجہ نکالنے لگا ہوں نا، ایسے نہیں نکالوں. جو موحد بیٹھے ہو نا، یہاں سے آواز نکل، ان کا دل خوش ہو جائے. جیڑا کھولے وے نا، او طاقتور ہوندائی، تے جس کول کھسی جاوے او کمزور ہوندائی. اللہ نے فرمایا تیرے مشکل کشا ایڈے کمزور نے، مکھیاں بھی انہاں کول شیاں کھس کے لے جاندیاں نے. نہیں یسلب اللہ تیری شادی کروائے. نعرے تو بڑے لانا. جو جیڑا کھس کے لے جاوے وہ کیا ہوتا ہے؟ بولو تو صحیح یار. تے جس کو کھسی جائے، اللہ نے مشرکان دے پلے کچھ چھوڑیا، خدا دی قسم ککھ بھی نہیں چھوڑیا. آگے اللہ نے کیا کہا؟ آگے اللہ نے کہا ضعف الطالب والمطلوب. ضعف کا معنی ہے طاقتور. ضعف ضعیف، ضعیف، ضعف کہو نا. ضعف کا معنی الطالب منگن والا بھی کمزور، المطلوب جس کو منگیا جا رہا وہ بھی کمزور. مولا منگن والا تے مل ہونا رے، منگن والا تے 100 مربعوں دا مالک ہے، منگن والا تے چیف جسٹس ہے، منگن والا تے بڑے عہدیاں تے فائز ہے، منگن والا تے بڑا مالدار ہے. ایک کنجے کمزور ہو گیا. مفسرین نے لکھا ضعف الطالب فی العقل. یہ کمزور ہے کس حساب سے؟ کس کو چھوڑ کر، کس کو چھوڑ کر کس سے مانگ رہا ہے، کس کو چھوڑ کر کس سے سوال کر رہا ہے. والمطلوب اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ کمزور ہے فی القدرت. کس میں؟ قدرت میں. اس نے ہاتھ پلے کچھ نہیں، اس کے پاس اختیار کوئی نہیں. ضعفا کہو یار. میں کیوں کہلوا رہا ہوں؟ اگلا لفظ جو آ رہا ہے نا وہ بڑا مزیدار ہے. اگلی آیت کا لفظ بڑا مزیدار ہے. ذرا کہو ضعفا. جدہ واری آئی غیر اللہ دی، فرمایا ضعفا. یہ کہنے کے بعد اللہ نے کہا وما قدر اللہ حق قدرہ. جنہیں میری قدر کرن دا حق سی، لوگاں میری قدر نہیں کیتی. ما قدر اللہ حق قدرہ. جنہیں میری قدر کرن دا حق سی، لوگاں میری قدر نہیں کیتی. ان اللہ لقوی. آپ پڑھو ضعفا، آپ پڑھو ضعفا. انہاں دی واری آئی تے ضعفا، اپنی واری آئی ان اللہ. کہو تو صحیح ہے.
ان اللہ لقوی عزیز، ان اللہ لقوی عزیز، اللہ قوی ہے، غالب ہے، طاقت والا ہے۔ غار کے اندر نبی و صدیق ہو اور مشرکین تعاقب کر کے غار کے منہ پہ آ جائیں اور ابو بکر کہے انہوں نے قدموں کی طرف دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے، اللہ نے فرمایا میں ایسا قوی ہوں کہ میں نے فرشتوں کے جھرمٹ بھیجے اور انہیں کہا جس غار میں میرا نبی ہے نا اس کے منہ پہ خادم بن کے قطاریں باندھ کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ کوئی مشرک میرے نبی کو دیکھ نہ سکے۔ ان اللہ لقوی، 313 کو 1000 پہ غالب کر دیتا ہوں۔ ان اللہ لقوی، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر لے آتا ہوں۔ ان اللہ لقوی، بیوی بانجھ ہو پھر وہ 99 سال کی ہو، خود پیغمبر کی عمر 120 سال ہو، ہڈیاں دی رس مک گئی ہوئے، اس پتر منگے ہوئے، ہم بیٹا بھی دیتے ہیں، آسمانوں سے نام رکھ کے دیتے ہیں، بڑا ہو جائے تو نبوت کا تاج بھی پہنا دیں۔ ان اللہ لقوی، اللہ زور آور ہے، العزیز غالب ہے، غالب۔ العزیز کا معنی کرتے ہیں زبردست۔ کیا معنی کرتے ہیں؟ زبردست۔ میں آج آپ کو زبردست کا معنی بتاتا ہوں، پھر آپ کو عزیز کا معنی پتہ ہے۔ اللہ زبردست ہے۔ آپ نے بھی نورانی قاعدہ پڑھا، ہم نے بھی پڑھا، یسر القرآن آپ نے پڑھا، ہم نے بھی پڑھا۔ قاری صاحب کے پاس گئے، ہمیں پڑھانے لگے، قاری صاحب پہلی پٹی، دوئی تی، چوتھی پنجویں تختی، پھر قاری صاحب نے ہمیں پہچان کروائی، جیڑی حرف دے اتے ہوئے وہ زبر ہوندی ہے، جیڑی حرف دے اتے ہوئے تے جیڑی حرف دے تھلے ہوئے۔ ہن زبر میں نہ اتے، زیر میں نہ تھلے، زبر کا میں نہ اوپر، زیر کا میں نہ نیچے۔ اللہ زبردست ہے، ساری کائنات زیر دست ہے، اللہ زبردست ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، ساری کائنات زیر دست ہے، لینے والے زیر دست ہے، ہاتھ نیچے ہے، لینے والے اللہ زبردست ہے، اکیلا ہے دینے والا، اور وہ دینے والا ہے تو پھر داتا بھی وہی ہے۔ داتا کا میں نہیں دینے والا، عربی میں موتی کہتے ہیں، موتی عطا کرنے والا، فارسی میں داتا، اردو میں دینے والا، تو یہ داتا دینے والا الموتی یہ کون ہے؟ ہمارے معاویہ مسجد میں